الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يتقبل الله من المتقين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم انسان عمل کرتا ہے تو اس کے بعد سب سے بڑی فکر اس عمل کی قبولیت کی ہوتی ہے کہ عمل قبول ہو جائے، اور عمل کی قبولیت جب قبولیت ہوتی تو پھر ثمرات ظاہر ہوتے ہیں، پھر نتیجہ ملتا ہے۔ اگر قبولیت نہیں ہے تو پھر ثمرہ ظاہر نہیں ہوتا، نتائج مرتب نہیں ہوتے۔ اس لیے قبولیت کی فکر بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں متقین سے۔ اب قبولیت یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب انسان دنیا کے اندر دیکھتا ہے کہ کوئی معاملہ کرتا ہے، کوئی خرید و فروخت کرتا ہے، کوئی بے و شراء کرتا ہے، نکاح کرتا ہے، تو ان تمام معاملات کے اندر دو پہلو ہوتے ہیں۔ ایک ہے چیز کا اچھا لگنا، یہ ایک الگ پہلو ہے، اور دوسرا ہے کہ اس کو لے لینا، یہ اس کی قبولیت ہے کہ ہم چیز کو دیکھ لینے کے بعد اچھی اندر خوبیاں اچھائیاں موجود ہے، اب اس کو لے لیا تو یہ قبولیت۔ اگر معاملہ کرتا ہے انسان نا، تو معاملے کرنے کے بعد دیکھتا ہے یار بالکل یہ سب چیزیں ٹھیک ہے،
اب اس کو لے لیا معاملہ تو اس کو بس قبول کر لیا. اسی طرح نکاح کرتا ہے تو نکاح کرتے وقت انسان دونوں طرفین پہ دیکھیں کہ یار یہ صفات سب میں موجود ہیں. اب اس کے بعد اس کو قبول کر لیا تو یہ نکاح ہے کہ جب ایجاب اور قبول ہوتا ہے تو یہ نکاح ہے، یہ قبول ہے. تو دیکھیں یہ جو ثمرات ہیں نا یہ تو قبولیت کے بعد ہوتے ہیں نا. اگر آپ نے مکان لے لیا، قبول کر لیا، خرید لیا تو آپ اس سے استفادہ کرتے ہیں، رہتے ہیں، اپنا سمجھتے ہیں سب تب کہ جب آپ نے لے لیا. اسی طریقے سے عورت ہے، نکاح کر لیا، قبول کیا تو آپ کے ساتھ سارے حقوق وابستہ ہو گئے، اور جب تک قبول نہیں ہے تو وہ اجنبی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو صفات اس کے اندر اپنی جگہ پہ. تو یہ جو قبولیت ہے نا یہ بہت بڑی چیز ہے. حضرت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی جس وقت کوئی عمل کرتے ہیں نا تو عمل کے بعد اگلی فکر ان کی ہوتی ہے کہ یا اللہ اس کو قبول کر لے، اور یہی کہتے ہیں کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا وتقبل دعا. یہ مانگتے تھے اے اللہ اس کو قبول فرما لے، اے اللہ اس کو قبول فرما لے. تو ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی. بیت اللہ کی تعمیر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت ساری اور چیزیں مانگی کہ یا اللہ اس کے اندر ایک پیغمبر بھیجے، وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، یا اللہ ایک نبی بھیج دے، رسول بھیج دینا. آپ کی دعا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور قبولیت کا نتیجہ کتنے بعد نکلا، قبول ہو گیا. لیکن آپ نے پھر اس کے بعد یہ فرمایا یا اللہ اس کو قبول فرما لے، یہ جو عمل ہے اس کو قبول فرما لے. تو قبولیت کی فکر ہے. اس لیے سارے حضرات جو بھی عمل کرتے ہیں نا تو سب سے پہلے قبولیت کے لیے جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں وہ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر قبول جو ہے نا قبولیت کے دعا مانگتے، فکر مندی ہوتی. اب قبولیت کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ سب سے پہلے قبولیت کے لیے وہ سب سے پہلے نیت کا درست ہونا. سب سے پہلی چیز انسان کوئی بھی عمل کرے، کوئی بھی کام کرے، اس میں نیت درست ہونا بہت ضروری ہے. جب نیت درست ہوگی نا یہ پہلی سیڑھی ہے. انسان نے اپنے نیت درست کر لی ہے اس میں. تو نیت کا درست کرنا سارے دنیا کے سب عملوں میں. نماز ہے نا، نیت درست ہوگی تو نماز صحیح ہوگی، ابتدا اسٹارٹ ٹھیک ہوگا. اور حج ہے نیت کی درستگی کے ساتھ، زکوٰۃ ہے نیت کے درست، روزہ ہے نیت کے درستگی کے ساتھ، اب صدقہ ہے تو نیت کی درستگی کے ساتھ. چھوٹا عمل بڑا عمل جس کو کہتے ہیں نا نیکیاں، جس کو انسان کہتے ہیں ثواب، اس سب عمل کے لیے پہلی چیز ہے انسان کی نیت کی درستگی. انما الاعمال بالنیات، کہ سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، سب کا دار و مدار نیت پر ہے. تو پہلی چیز ہے نیت کا درست ہونا. یہ ایک بہت بڑی جامع چیز ہے جو انسان کو تمام جنازے میں شرکت ہو رہے ہیں نا تو کہہ رہے ہیں کہ جنازے میں شرکت ہے، یہ ایک عمل ہے، ثواب ہے، ثواب اس کے اوپر مرتب ہونا ہے. نیت درست ہوگی تو تب جا کر. مریض کی عیادت کرنے جا رہے ہیں، اگر نیت درست ہوگی تو 70,000 فرشتے دعا کریں گے اور اس کے لیے جنت میں باغ لگے گا. نیت درست ہوگی. اگر کوئی اور مقاصد ہوں گے، یار گلہ شکوہ نہ کرے یا فلانا نہ کرے یا میں نہیں کروں گا تو وہ یہ کہے گا یا یہ ہوگا، بہت ساری چیزیں، تو پھر اس کے اوپر ثواب نہیں ملے گا. تو پہلی چیز ہے نیت کا درست ہونا. دوسری چیز اس کے اندر ہے کہ عمل کا سنت کے مطابق ہونا. ہم دنیا میں نا جو عمل کرتے ہیں، جو بھی عمل کرتے ہیں، اس عمل پر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس پر ثواب ملے، جزا ملے، بدلہ ملے. تو ثواب تو اس کو کہتے ہی نہیں ہے کہ جو اپنی چاہت پر عمل ہو. ثواب کا نام ہے کہ بھائی جس کام کے اندر لگے ہوئے ہیں نا اس کو ہم نے اپنی مرضی کے مطابق نہیں کرنا، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. اللہ کی مرضی
نبی کے طریقے میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی، اللہ کی رضا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے. اب اگر طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے نا، تو اس کام کو بھی سمجھیں کہ یہ کام کوئی قبولیت نہیں ہے، یہ مردود ہے. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جس نے ایسا عمل کیا کہ جو ہمارے طریقے کے مطابق نہیں ہے، حالانکہ وہ نیکی کر رہا ہے، تو فرمایا وہ مردود ہے، وہ مقبول نہیں ہے، مردود ہے. اب جتنی بھی شرک ہے، جتنے بھی بدعات ہے، جتنے بھی رسومات ہے، جتنے بھی رواجات ہے، جتنے بھی ایسے طریقے جو ہم غمی خوشی کے موقع پر کرتے ہیں، یا جو بھی اس طریقے کی چیزیں ہیں، وہ چیز سنت کے مطابق تو نہیں ہے، وہ تو رواج کے مطابق ہے. اب اگر رواج کے مطابق ہے تو ثواب کہاں سے آئے گا؟ قبولیت تو دور کی بات ہے، ثواب کہاں ملے گا؟ وہ تو اعتبار ہی نہیں ہوگا اس کا. تو انسان جان تھکا دیتا ہے ان چیزوں کے اندر، لیکن قبولیت کا کوئی تصور نہیں ہے، اس لیے کہ اس تو سنت مطابق ہے نہیں ہے، ثواب کہاں سے ملے گا؟ تو اس لیے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دوسری بڑی چیز جو ہے نا وہ سنت کے مطابق. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کے اندر واضح فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا، جس نے ہمارے اس معاملات کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کی، بدعات ایجاد کی، تو وہ ہمارے طریقے کے مطابق نہیں ہے، یعنی وہ مردود ہے، مقبول نہیں ہے. اب انسان اگر یہ کہے کہ ہم تو دنیا کے اندر جدید چیزیں استعمال کر رہے ہیں، ہم ہوائی جہاز کے اندر سفر کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں نہیں تھا، گاڑیوں کے اندر سفر ہے، زمانے میں نہیں تھی، یہ کوٹھیاں، یہ چیزیں، یہ نقشے، یہ ڈیزائن اس وقت نہیں تھا. اب اگر کہیں کہ ہم پنکھے استعمال کر رہے ہیں، اس وقت نہیں تھا، یہ قالینی ہے، کارپیٹ، یہ ایسی، یہ چیزیں، یہ فلانا، یہ چیزیں نہیں تھی، تو ہمیں تو بھائی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھیں کہ ان کو بدعات نہیں کہتے. بدعت کسے کہتے ہیں؟ بدعت کہتے ہیں اس چیز کو کہ جو آدمی کسی بھی کام کو ثواب سمجھ کر، سنت سمجھ کر کرتا ہے، حالانکہ وہ سنت ہے نہیں. اس طرح جب سنت سمجھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہہ رہا ہے، دعویٰ کر رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا یا آپ سے یہ ثابت ہے، حالانکہ آپ کا طریقہ. اس کو کہتے ہیں بدعت، اس کو کہتے ہیں بدعت. اب یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ خدا کی نعمت ہے، ان چیزوں کا انکار نہیں ہے، لیکن کیسے نے کہا کہ یہ پنکھا چلانا یہ سنت ہے، اب یہ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یہ کارپیٹ، یہ چیزیں اس درجے میں ہے ہی نہیں ہے. اس کو تو کون کہتا ہے یہ؟ ہاں اب ایک انتظامی معاملات، مثلا مدارس دینیہ، ان کے اندر ایک ترتیب ہے، یہ کتابیں پڑھائی جاتی ہے، یہ پڑھائی جاتی ہے، یہ ہے، ایک پیریڈ ہے، صبح 2 6 پیریڈ 7 پیریڈ یہ ہوتے ہیں، اس کے بعد اس ترتیب کے ساتھ ہے، یہ دن یہ کرنا، یہ ساری چیزیں. بھائی اس انتظامی ڈھانچے کو لوگ یہ نہیں کہتے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ انتظامی ڈھانچہ ثابت ہے. ہر وقت کا تقاضا ہوتا ہے، آپ اپنے گھر کے اندر ایک نظام الاوقات بناتے ہیں، اس وقت میں نے آنا ہے، اس وقت یہ کرنا ہے، اس وقت یہ کرنا ہے، اس وقت یہ کرنا ہے، تو کیا کہیں گے یہ سب کے سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے ثابت ہے. بھئی آپ کے ارشاد سے ثابت نہیں، لیکن آپ اس کو یوں تو دعویٰ نہیں کر رہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے ثابت ہے. یہ بدعت اور اس کا بدعت سے اور سنت سے تعلق نہیں ہے. ہاں یہ خلاف سنت نہیں کہلائے گی، اس کو بدعت نہیں کہیں گے، اس پر گناہ نہیں ملے گا. ایک انتظامی معاملات ہے جو انسان کرتا ہے. تو بدعت میں پھر بتا رہا ہوں وہ ہے جس کو دین سمجھا جائے اور وہ دین میں نہ ہو، اس لیے وہ ہے بدعت. جس کو انسان سنت سمجھے اور وہ سنت میں نہ ہو. اس طرح بہت ساری چیزیں ہمارے دنیا کے اندر اس وقت ہو رہا ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے ہے نماز میں، عبادات میں، روزوں میں، اپنے معاملات میں، سب چیزوں کے اندر سنت کے طریقے کے اوپر چلیں گے تو سمجھو کہ یہ دوسری سیڑھی ہے کہ ہم قبولیت کے قریب جا رہے اور قبول ہو جائے گا، امید لگاتے اللہ سے. دوسری سیڑھی. اور تیسرے نمبر پہ، اب تیسرے نمبر میں کیا ہے
کہ انسان جس وقت انسان اپنا پہلے نمبر نیت بھی درست کرے، دوسرا نمبر پہ عمل کو بھی سنت کے مطابق کرے، اور تیسرے نمبر پہ انسان جب جو ہے نا عمل کرتا ہے تو اس کے بعد اس عمل کو وہ ضائع ہونے سے بچائے، ضائع ہونے سے بچائے۔ اور ضائع ہونے سے کیسے بچایا جاتا ہے کہ ایک انسان ہے، اس نے روزہ رکھا، وہ دن کو بتاتا ہے بھائی آج تو میرا روزہ ہے یار، آئی بات سمجھ میں، ایک کو بتا رہا یار میں نے روزہ رکھا ہے، نہیں میں یہ نہیں کہ میرا روزہ ہے، میرا روزہ ہے، بتانا کیا مقصد ہے کہ میرا روزہ، پتا چلے دوسروں کو میرا روزہ ہے۔ اب بتائیں، روزہ پہ نیت بھی درست کر کے رکھی تھی، سحری بھی کی تھی، اور اس نے اللہ کے لیے رکھا تھا، دن میں تو یہ لوگوں کو بتاتا پھر رہا ہے، اور جب لوگوں کو بتاتا پھر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ریاکاری کر دی، یہ عمل مردود ہے، یہ عمل مردود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک، جس نے دکھلاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا۔ اب اس نے تو شرک کر لیا، اس نے اللہ کے لیے کیا کیا؟ تب نماز کے اندر انسان کھڑا ہے، تسبیحات اللہ کے لیے ہوتی ہے نا، اور کسی کے لیے نہیں ہوتی، آئی بات سمجھ میں؟ انسان تسبیحات کرتا ہے اللہ کے لیے کرتا ہے، انسان تسبیحات شروع کرتا ہے اس وقت کہ جس وقت کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے تو زور زور سے تسبیح پڑھ رہا ہے، جس وقت کوئی دیکھ رہا ہے اس کو بتا کر کہ یار یہ آدمی میرے عمل سے تھوڑا سا واقف ہو جو میں اس کو سناؤں ذرا، آئی بات سمجھ میں؟ سبحان اللہ کی تسبیح زبان پر ہے۔ ایک آدمی تھوڑا سا اونچا اونچا کچھ کرنا چاہتا ہے، سامنے مجھے دیکھ رہا ہے، پتہ چلا میں تسبیحات کر رہا ہوں، اب تسبیحات تو نام اللہ کا لے رہا ہے، کس کے لیے کر رہا ہے؟ شرک کیا اس نے، غیر کے لیے کیا، اللہ کہے کہ میرے پاس میرے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، برباد ہو گیا اس کام۔ اسی طریقے سے حج کرتا ہے، عمرے کرتا ہے، قرآن کی تلاوت ہے، کچھ بھی عمل ہے، اس کے بعد انسان بتاتا پھرتا ہے یار میں نے تو کسی نے مسجد بنا دی، کنواں کھودوا دیا، کچھ اور کر دیا، بس میرا پیسہ بڑا اللہ کے نیک کاموں میں لگتا ہے، وہ کام بھی کیا، وہ بھی کیا، وہ بھی کیا، وہ بھی کیا، کروڑوں خرچ کر کے یہ بھی کیا وہ بھی کیا، ایک تصویر بنائی، ویڈیو بنائی، فلانا اپلوڈ کر دیا، یہ کام بڑا کارنامہ، یہ کیا، یہ کیا۔ اب اس آدمی نے کس کے لیے کیا؟ اللہ کہیں گے میرے لیے کیا کیا؟ تو یہ عمل کو بیکار کرا دیا۔ اس لیے فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ بھئی تم اپنے عملوں کو دکھلا کے ضائع نہ کرو، اپنے عملوں کو دکھلا کے ضائع نہ کرو۔ تو اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نا وہ احسان کرنے ایمان والوں کے عملوں کو ضائع نہیں کرتا، ان کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ ضائع تب ہوتا ہے کہ جس وقت وہ عمل جو انسان غیر کے لیے کرتا ہے، ارادہ اس کا دکھلاوے کو، تو تب جا کر ضائع ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے عملوں میں ان چیزوں کا خیال کریں۔